السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل طیبہ اردو ناولس. فار انسٹنٹ نوٹیفیکیشن لائک دا ویڈیو, سبسکرائب ٹو دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن. ضدی جنونیت از قلم سمیہ حرین ایپیسوڈ 6. خدیجہ کی سانسیں کچھ بحال ہوئیں تو اس نے پہلے اپنا دوپٹہ اس سے چھینا اور گھر کر بولی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک تو چوروں کی طرح آدھی رات کو ایک لڑکی کے کمرے میں گھس آئے، دوسرا آپ کی یہ چھچوری حرکتیں ہمت کیسے ہوئی ہمارے قریب آنے کی؟ شہریار جو مسکراتے اس کی بات سن رہا تھا اس کے چپ ہوتے بولا، پہلی بات میں کسی غیر لڑکی کے کمرے میں نہیں، اپنی بیوی کے کمرے میں آیا ہوں، اب یہ رات کا پہلا پہر ہو یا دوسرا، مجھے میری بیوی سے ملنے سے کوئی روک نہیں سکتا، میں جب مرضی اپنی بیگم سے ملنے آؤں. رہ گئی چوروں والی بات، تو دروازے سے تو سب آتے ہیں، کھڑکی سے آنا بھی آپ جیسی محبوب تمنا کرتی ہے. ان کا شوہر آدھی رات کو کھڑکی سے آ کے اپنی محبوبہ بیوی سے رومانس جھاڑے. شہریار کی بے باک گفتگو اور غور افشانی پہ خدیجہ سرخ چہرے کے ساتھ منہ کھولے اس منہ پھٹ انسان کو گھور رہی تھی. اس کے منہ کھولنے پر شہریار نے مسکرا کر ایک ہاتھ سے اس کا منہ بند کیا. خدیجہ کو اس کے ڈمپل میں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا. خود کو کمپوز کر کے اس سے بولی، ہم آپ کی بیگم نہیں منکوحہ ہیں، اور ہم آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، تو ہم سے ابھی کسی قسم کا تعلق مت جوڑیں. خدیجہ نے آخری بات نظر چراتے ہوئے کہا، آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، یہ گاجے باجے سے، رسم و رواج سے میاں بیوی نہیں بنتے. اسلام میں میاں بیوی بننے کے لیے نکاح کا ہونا ضروری ہے، جو ہمارا ہو چکا ہے. اس حساب سے آپ ہماری بیوی بن گئی ہیں. رہی جاننے کی بات، ہم یہی ہیں، آپ جو جاننا چاہتی ہیں پوچھ لیں. خدیجہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو شہریار کو خود کو تکتے پایا، جو اس کے پاس بیٹھا شوق نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. خدیجہ نے اس کی نظروں کی بے باکی اپنے وجود سے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تو دوپٹہ ٹھیک کرتے نظریں نیچی کیے دھیمے آواز میں بولی، ہمیں آپ کے بارے میں سب جاننا ہے. آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ کی فیملی، سہراب بھائی کا نام سہراب یزدانی ہے، جبکہ آپ کا نام شہریار چودھری، یعنی آپ ان کے سگے بھائی نہیں ہیں. اور کیا آپ پولیس فورس میں ہیں جو ایسے گن لے کر وہاں پہنچے تھے، وہ بھی ٹھیک ٹائم پہ؟ کیا آپ پہلے سے جانتے تھے؟ اور جو آپ نے نیچے کہا سب کے سامنے کہ آپ ہم سے، اس نے جملہ ادھورا چھوڑا. پر شہریار سمجھ گیا وہ سچ کہا تھا یا ہماری عزت بچانے کے لیے کہا تھا. شہریار نے اس کے جھکے سر کو دیکھا، پھر اپنی 2 انگلیوں سے اس کا چہرہ اوپر کیے بولا، کیا آپ کو واقعی میں ایسا لگتا ہے ہم نے آپ کی عزت بچانے کے لیے سب کے سامنے اظہار کیا؟ آپ کو ہماری آنکھوں میں اپنے لیے جنونیت دکھائی نہیں دی کیا؟ یا آپ کا دل دوبارہ سے اظہار عشق سننا چاہتا ہے؟ پہلی بات سیریس انداز میں، جبکہ آخری بات شرارت سے بولی تو خدیجہ کا سر دوبارہ سے جھک گیا. تیری یادوں سے جڑا ہے یہ تعلق دل کا، تجھ کو بھولوں تو ٹھہر جاتی ہے دھڑکن میری. شہریار نے اس کے کان پہ جھک کے شعر گنگناتے اس کے کان کی لو کو ہلکا سا کاٹا تو خدیجہ کی سسکی نکلی، ابھی بھی اظہار کی ضرورت ہے کیا؟ شہریار نے اس کے سراپے سے نظریں چراتے کہا تو خدیجہ نے شرم سے نہ میں سر ہلایا. اور آپ کون ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کیا سچ میں ایک پولیس والے ہیں آپ؟ اس کی نگاہوں کی گہری تپش بامشکل نظر انداز کرتی ہوئی وہ ہنوز حیرت سے پوچھ رہی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کون ہو سکتا ہوں میں؟ اگر جو کہوں کہ پولیس والے کے بجائے جانوں اور عزتوں سے کھلنے والا ایک خطرناک گینگسٹر ہوں تو کیا یقین کرو گی؟ میں نہیں مانتی، آپ گینگسٹر تو بالکل نہیں لگتے. خدیجہ نے بے اختیار کہا تو اس کے چہرے پہ سختی کی جگہ ایک جان لیوا مسکراہٹ نے ڈیرا ڈالا. تو کیا لگتا ہوں میں؟ شہریار نے اس کے سر سے دوپٹہ اتارے اس کی گردن میں منہ چھپایا. شہریار پلیز. خدیجہ نے اسے خود سے دور کرتے التجا کی تو وہ اس کے بالوں سے اپنا منہ نکالتے سیریس انداز میں بولا، یہ سچ ہے سہراب بھائی، میرے صرف بھائی نہیں بلکہ ایک باپ بھی ہے. میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں، میرے ماں باپ کون تھے، کیسے مرے، وقت آنے پہ سب بتاؤں گا. ابھی کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں دنیا کی نظر میں سہراب بھائی کا چھوٹا بھائی ہوں، جو بزنس پڑھنے باہر گیا ہوا تھا. کچھ دن کے لیے یہاں آیا ہوں، واپس چلا جاؤں گا. جس روپ میں آپ نے
हमें देखा आप इसका जिक्र किसी से भी नहीं करेंगी। उम्मीद करते हैं आप हमारा मान नहीं तोड़ेंगी। शहरयार ने अपनी बात कहकर खदीजा की तरफ देखा। हम आपसे वादा करते हैं कि आपका एतबार कभी नहीं तोड़ेंगे। इसकी बात सुनकर शहरयार के दिल को सुकून मिला तो वह शरारत से बोला, लोग शादी करके अपनी देवरानियां लाते हैं, पर आप पहली होंगी जो देवरानी हो के अपनी जेठानी लाएंगी। खदीजा ने इसकी बात पर नासमझी से इसको देखा। क्या मतलब ये कि आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे साथ। हम दोनों भाइयों को आप दोनों दोस्तों से पहली नज़र का इश्क हुआ है। मैं मीरा भाभी की बात कर रहा हूँ। सैराब भाई इनको पसंद करते हैं। मज़े की बात बीजान को भी वो बहुत पसंद आई हैं। अगर आज ये सब ना होता तो बीजान ने मीरा भाभी के लिए रिश्ता लाना था, पर शायद हमारा मिलन पहले लिखा था। सो अब आप अच्छी भाभी और बहू बनकर हमारा साथ देंगी, पर इस बात की खबर अभी आप किसी को भी नहीं होने देंगी जब तक बीजान बात ना कर ले, ओके। शाहरियार ने इससे तस्दीक चाही तो खदीजा परेशानी से बोली, पर अगर हम मीरू को नहीं बताएंगे तो वो नाराज़ होगी ना बात में हमसे। खदीजा ने मुंह बनाते कहा तो शहरयार को इस पे जी भर के प्यार आया। तो क्या आप हमारा मान तोड़ेंगी? खदीजा ने बेबसी से शहरयार को देखा। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं भाभी को आपसे नाराज़ नहीं होने दूंगा। शहरयार की बात सुनकर खदीजा बोली, मीरू आपकी भाभी कब से बन गई? अभी तो सहराब भाई ने रिश्ता नहीं भेजा ना। वो मेरी भाभी तब से बन गई थी जब उन्होंने मेरे भाई का दिल धड़काया। अब तो बस निकाह की मेहर लगनी बाकी है, जो बहुत जल्द वो भी हो जाएगा। और अब आप हर टेंशन से फ्री होकर हमारे मुस्तकबिल के बारे में, मेरे बारे में सोचें और अच्छे से अपने दिलो दिमाग को समझा दें। आप सिर्फ मेरी हैं और मैंने आपको अपनी ज़िंदगी में आपकी इज्जत बचाने के लिए नहीं बल्कि दिल से अपनाया है। शहरयार की इतनी चाहत पे खदीजा की आंखों में आंसू आ गए और वह इसके सीने से लगी फूट फूट कर रो थी। अभी इसे ये डर खाए जा रहा था, अगर शहरयार टाइम पे न पहुंचता तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहती, या शायद जिंदा न रहती, और वो बच्ची, इसका सोचकर इसकी रूह फना हो गई थी। पर शुक्र खुदा का, शहरयार ने न सिर्फ दोनों को बचाया बल्कि इसको अपना नाम दिया, इज्जत दी, इसके पाक दामन की गवाही दी, इसे मोहब्बत से अपनाया। ये सब सोचते खुशी और दुख से दिल भर आया था। कुछ देर इसके सीने से लगी रोती रही। शहरयार ने भी इससे रोने दिया ताकि इसके अंदर का गुबार निकले, साथ साथ इसकी कमर भी सहला रहा था। कुछ देर बाद जब मन का बोझ हल्का हुआ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करते इसे जुदा होना चाहा, जो इसने नाकाम कर दिया और इसकी आंखों पर बारी बारी बोसा दिया। बस अब आप इन आंखों पे और जुल्म नहीं करेंगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसने इसे घूर कर कहा। तो खदीजा इसकी प्यार भरी धमकी पर मुस्कुरा दी तो बदले में शहरयार भी मुस्कुरा दिया, जिससे इसका डिम्पल नुमाया हुआ। खदीजा का दिल चाहा इसको छूकर महसूस करे, पर अपनी तमन्ना दिल में दबाए इसके डिम्पल को देखने लगी, जिससे शहरयार की मुस्कुराहट और भी गहरी हुई। तो इसने इसके हाथ थाम कर अपने डिम्पल पर रखा। पूरा का पूरा शहरयार तुम्हारा है, तुम जब चाहो इसे छू सकती हो। शहरयार की बात सुनती खदीजा हैरत से देखने लगी कि शहरयार को इसकी दिल की बात कैसे पता चली। आपको कैसे मालूम? खदीजा ने बेख्तियार सवाल कर डाला। आपने सुना नहीं, दिल को दिल से राह होती है। हमें भी आपके दिल की बात पता चल गई। खदीजा इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और इसके सीने पर दोबारा सर रख दिया। जाना क्यों अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रही हो? 2 बजने वाले हैं, मुझे घर भी जाना है, पर अगर आप चाहती हैं तो नहीं चाहता मैं। खदीजा ने इसकी बात को सुनते एक झटके से इसके सीने पर से सर उठाया और घड़ी की तरफ देखा जो 1:30 बजा रही थी। ओह माय गॉड, बातों बातों में वक्त का पता भी नहीं चला, सॉरी। खदीजा शर्मिंदा होते हुए बोली। कोई बात नहीं जाना, पर अब आप रोएगी नहीं और कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचेगी। अब हम चलते हैं, कल आएंगे बीजान के साथ मीरा भाभी का रिश्ता लेकर, और आपके हाथ के पकौड़े खाने आप बनाएगी ना। आजकल मौसम बहुत रोमांटिक हो रहा है, ऐसे में अगर बीवी के हाथ की चाय और पकौड़े मिल जाएं तो मज़ा आ जाएगा। शहरयार की बात सुनते खदीजा बोली, हम बना देंगे। इसकी फरमाबरदारी पर एक बार फिर शहरयार मुस्कुराता इसके होंठों पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ते पीछे हुआ और इसके माथे पर अकीदत भरा बोसा देते जिस रास्ते से आया था वहां से चल दिया। पीछे वो अपना सुर्ख अनार चेहरा लिए अपना मुंह तकिए में छुपाकर शर्मा दी। शहरयार जब घर आया तो सहराब इसके इंतज़ार में लाउंज में बैठा हुआ था। इसके आते ही शहरयार पे चढ़ दौड़ा।
سب سے پہلے ایک پنچ اس کے منہ پہ دے مارا جسے شہریار کرا کر رہ گیا۔ آہ بھائی، میرے آرام سے دکھتا ہے ابھی ابھی نکاح کیا ہے، آپ کیوں میری نئی نویلی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتے ہیں؟ شہریار نے شرارت سے کہا تو سہراب نے اسے ایک اور گھوسا مارا جس سے اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون نکلا۔ اس سے پہلے سہراب ایک اور وار کرتا، شہریار اس کے گلے لگ کر سارے شکوے دور کرنے لگا۔ وہ ایسے ہی کرتا تھا، جانتا تھا سہراب ایسے ہی مانے گا۔ سوری بگ برو، غلطی ہو گئی، پر سب اچانک ہوا۔ آپ کو کال کی تھی پر آپ کا موبائل آف تھا۔ شہریار اس سے جدا ہوا تو سہراب نے اس کا خون صاف کر کے اسے صوفے پر بٹھایا اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر اسے دوا لگانے لگا۔ آپ اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ بھائی، آج نکاح تھا تو سوچا اپنی بیگم کا دیدار کر کے انہیں منہ دکھائی دے آؤں۔ اچھا جی، صرف منہ دکھائی کا گفٹ دینے گئے تھے اور اتنی لیٹ؟ ہاں تو بس اب گفٹ دے کر آیا، لے کر نہیں۔ اس کی بے باکی پر سہراب نے ایک پیار بھرا تھپڑ اس کے چہرے پر لگایا اور دونوں کہکا لگا اٹھے۔ آپ ہاسٹل سے ہمیں انفارم کیے بنا کیسے آئے؟ سہراب کے سوال پر شہریار نے اس سے وجہ بتائی، جسے سن کر وہ سر ہلاتے اسے سونے کا بول کر اپنے کمرے میں چل دیا۔ اگلے دن شہریار بیجان کو لے کر عدنان صاحب کے گھر چل دیا۔ اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شہریار سب سے نظر چراتے کچن میں چل دیا، جہاں خدیجہ فیروزی کلر کا شارٹ فراک، زیب تن کیے بالوں کا جوڑا بنائے، سر پہ سلکی سا دوپٹہ اوڑھے پکوڑے بنانے میں مصروف تھی۔ شہریار نے جا کے اس سے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تو خدیجہ ڈر گئی۔ اف شہریار، آپ نے ہمیں ڈرا دیا، اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو دیکھنے کا من کر رہا تھا اس لیے یہاں آ گیا۔ ابھی تک نہیں بنے آپ کے پکوڑے؟ بس بن گئے، لے یہ ٹیسٹ کریں۔ اس نے ایک پکوڑا پلیٹ سے اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا، جو آدھا منہ میں آدھا باہر تھا۔ اس کا رخ اپنی طرف کر کے آنکھوں کے اشارے سے اسے لینے کے لیے بولا تو خدیجہ اس کا اشارہ سمجھتے شرم سے سرخ پڑتے ناں میں سر ہلا گئی، جس سے شہریار نے اسے گھورا اور دوبارہ اسے کھانے کو بولا اور اس کی کمر اور زور سے جکڑی، جس سے خدیجہ نے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا۔ پلیز شہریار، کوئی کچن میں آ جائے گا، آپ پلیز جائیں باہر۔ پر وہ ہنوز اس سے مسلسل گھورے جا رہا تھا، جس سے ناچار اس کی بات ماننی پڑی۔ خدیجہ نے اس کے منہ سے آدھا پکوڑا لینا چاہا تو شہریار نے اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں کو لاک کر دیا اور دونوں کے منہ میں پکوڑے کے ذائقے کے ساتھ شہریار کے شدت بھرے لمس سے اسے اپنے ہونٹوں پہ جلن سی محسوس ہونے لگی۔ جانے کتنے پل یوں ہی گزرے، خدیجہ کی سانسیں اکھڑنے لگی تو اس سے دور ہوا، جس سے دونوں کھانسنے لگے۔ اس نے پورے کچن میں نظر دوڑائی تو کچن میں پانی سے بھرا جگ شیلف پہ پڑا ملا، جسے اٹھا کر ایک گلاس پی لیا اور پانی خدیجہ کو دے کر اس کی کمر سہلانے لگا، جس کی آنکھوں میں اس وقت شدت بھرے لمس اور پکوڑوں کی مرچی سے جلن ہو رہی تھی، پر وہ ڈھیٹ بنا مسکرا کر شرارت بھری نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ خدیجہ کے پانی پینے کے بعد خود پیا۔ آپ بہت بے شرم ہیں، ابھی ہماری جان چلی جاتی۔ چلیں اب یہاں سے نکلیں، اس سے پہلے کوئی یہاں آ جائے۔ خدیجہ نے اسے پانی کا جگ اور گلاس لیتے کہا تو وہ مسکراتے بولا، بس ابھی سے ہمت ہار گئی؟ یہ تو ہمارے شدت کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی، جب ہم اپنی جنونیت آپ پر نچھاور کریں گے تب کیا حال ہوگا آپ کا؟ خدا کے لیے آپ ابھی یہاں سے جائیں۔ خدیجہ نے اس کی بے باکی پر ہاتھ جوڑتے کہا تو وہ کہکا لگاتے باہر کو چل دیا اور وہ سرخ انار چہرہ لیے اپنے کام میں لگ گئی۔ یہ سچ تھا، اس کی بے باک گفتگو اور شدت جھیلنا اس نازک جان کے بس کی بات نہیں تھی۔ آگے کا سوچ کر ہی خدیجہ کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ دیکھو عدنان، تم سہراب کو بہت اچھے سے جانتے ہو، اس کے ماضی سے بھی واقف ہو۔ ہمیں میرا بچی بہت پسند آئی ہے۔ تم احمد صاحب سے بات کر لو، بلکہ ہمیں لے جاؤ، ہم خود بات کریں گے۔ تم یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تمہاری بیٹی کو لے کر تم پہ دباؤ ڈال رہی ہوں، ہم خود احمد صاحب سے بات کریں گے، تم بس ہمارے ساتھ چلو، یہ مہربانی ہوگی تمہاری۔ بی جان کی بات سنتے عدنان اور ان کی مسز تھوڑا پریشان تو ہوئے، پر بی جان کے بہت اصرار پہ ان کی بات مانتے ان کو لے گئے۔ پر حماد کے ہاتھ پہلے سے پیغام وہاں پہنچا دیا کہ وہ اور ان کی سمدن احمد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ احمد اور آمنہ تھوڑے پریشان تو ہوئے کہ عدنان کی سمدن ان سے کیوں ملنا چاہتی ہے، پر کچھ دیر بعد میں پتہ لگ جانا تھا، یہ سوچ کر چپ ہو گئے۔ اس وقت بی جان، عدنان صاحب، ان کی مسز، حماد، شہریار، آمنہ اور احمد گیسٹ روم میں بیٹھے تھے اور عدنان نے بی جان کی خواہش سہراب کی دوسری شادی کے بارے میں بتا دیا۔
मीरब और रुबा जो खाने के लवाजमात से ट्राली भरी ला रही थी, अहमद साहब की आवाज़ पे दोनों ठटकी। देखो अदनान, हम अम्मा जी की और तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं और जानते हैं मीरा भी तुम्हें खदीजा की तरह अजीज़ है, पर देखो अदनान, रिश्तेदारी बराबरी के लोगों में अच्छी लगती है। माफ़ी चाहता हूँ अम्मा जी, आप लोग बहुत अमीर हैं और आपके पोतों को देखकर लगता है काफ़ी मॉडर्न भी है, और मेरी बेटी आप लोगों में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अदनान, तुम जानते हो वो कितनी सादा मिजाज की है। मौजरत के साथ अम्मा जी, ऐसी बेजोड़ शादियाँ ज़्यादा देर तक नहीं चलती और मेरी बच्ची में मेरी जान है, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। अहमद की बात सुनकर अदनान बोला, तुम शायद उम्र की बात कर रहे हो, 10-11 साल का फ़र्क कोई इतना ख़ास तो नहीं, और फिर खदीजा भी तो वहाँ होगी। अच्छा है दोनों दोस्तें देवरानी जेठानी बन के रहेंगी, मेरी हैसियत भी तुमसे ज़्यादा नहीं, पर देखो मेरी बेटी का नसीब, और तुम्हारी बेटी की इतनी चाहत कर रहे हैं। ये मत समझना कि मेरी बेटी का ससुराल है इसलिए तुम पे दबाव डाल रहा हूँ। मेरा मेरी भी बेटी है और मैं इसका भला चाहता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। अदनान, बात वो नहीं है जो तुम कह रहे हो। असल बात बताऊँ, अदनान साहब को परेशान देखकर अहमद साहब ठंडी सांस लेते हुए बोले, माफ़ी चाहता हूँ अम्मा जी, मुझे आपके पोते की रेपुटेशन ठीक नहीं लगी। सहराब पहले से शादीशुदा है और अपनी बीवी को तलाक दे चुका है, तो वो कैसा होगा, और बकौल आप लोगों के कि आप सच्चाई की बुनियाद पर रिश्ता रखना चाहते हैं। अब आप बताएं, मैं जानबूझकर अपनी बेटी को कुएं में धकेल दूं? अहमद साहब की बात पे शहरयार ने मुठियां भेजते अपने इश्तियाल पे कंट्रोल रखते कुछ कहना चाहा, तो बीजान ने सख्ती से इसको मना कर दिया। बाहर खड़ी मीरब को वहां खड़े रहना मुनासिब ना लगा, तो अपने कमरे में चल दी और रुबा ट्राली लेती अंदर की तरफ बढ़ गई। जारी है तो प्यारी रीडर, फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।